بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو آج کا سیشن کچھ بھائیوں کے لیے کچھ پریشان کن سا تھا۔ صبح کے ٹائم میں انڈیکس نے بہت سارے پوائنٹ گین کیے تھے، اس کے بعد اچھی خاصی کریکشن آ گئی انڈیکس میں۔ انڈیکس کو اگر دیکھا جائے تو پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ جو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اسلام آباد میں، آگے 2 چھٹیاں آ گئیں تو اس کا امپیکٹ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کوئی ایسی پینک نیوز نہیں تھی انڈیکس کے پاس، مجھے یہ پروفٹ ٹیکنگ لگتی ہے، پینک سیلنگ نہیں لگتی، کیونکہ پچھلے سیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ انڈیویجول پینک نہیں تھا اور اداروں کی طرف سے پروفٹ ٹیکنگ تھی۔ اب اگر دیکھا جائے تو جیسے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ انڈیویجولز اب جو ہے وہ بائی آن ڈپس کے اوپر ہے۔ پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 6 ماہ کہہ لیں، 8 ماہ کہہ لیں، 8 ماہ سے 6 ماہ سے انڈیویجولز کافی سمجھداری والے کام کرتا آیا ہے۔ جہاں پہ ہمیں لگتا تھا کہ آج انڈیویجول نے پینک سیلنگ کی ہوگی وہاں پہ وہ بائی کرتا تھا، اور جہاں پہ ہمیں لگتا تھا کہ آج انڈیویجول نے بائنگ کی ہوگی وہاں پہ اس کی پروفٹ ٹیکنگ ہوا کرتی تھی۔ تو چلیں آج بعد میں فیبلی بھی آئے گا تو پتہ چلے گا کس نے کیا کیا۔ لیکن صبح جب انڈیکس ہمارا 1500 پوائنٹ پلس پہ تھا، پازیٹیو پہ تھا، تو تب اپنے پریمیم والے بھائیوں کو کہا تھا کہ انڈیکس ٹھیک نظر آتا ہے لیکن آپ پروفٹ ٹیکنگ کی طرف رہیں، کیونکہ کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، کبھی بھی کوئی بھی خبر آ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو پل بیک ایک کریکشن مل جاتی ہے تو چیزیں اوپر بیچ کے نیچے لی جا سکتی ہیں۔ آج صبح انڈیکس کی اوپننگ پازیٹیو اوپننگ تھی 897 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 1,85,650 کا، جدھر انڈیکس نے 1521 پوائنٹ ایڈ کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کا لو لیول دیکھیں تو وہ 3,137 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,80,992 پہ رہا۔ اور جن جن بھائیوں نے دیسی ٹریڈر کا آؤٹ لک دیکھا تھا صبح، انہیں پتا ہوگا کہ اس میں جو ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول بتائے تھے وہ اگر دیکھیں تو سپورٹ لیول 1,83,547 کا، 1,83,540 کا اور 1,80,918 کا بتایا تھا۔ تو الحمدللہ 1,80,992 سے انڈیکس نے سپورٹ لی۔ اس کے بعد آؤٹ لک کو پڑھ لیا کریں، فری گروپ میں بھی لگاتے ہیں، پریمیم والے گروپ میں بھی لگاتے ہیں، تاکہ بھائی اس کے بعد فیس بک پہ بھی، چینل پہ بھی، ہر جگہ پہ اس کو شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ پڑھ لیں۔ آپ کے لیے لگاتے ہیں، ورنہ ہم نے تو بنایا ہوتا ہے، ہمیں تو آلریڈی پتا ہوتا ہے کہ کیا ہونا ہے یا کیا لکھنا ہے یا کیا لکھا ہوا ہے اس میں۔ تو اس میں بھی انڈیکس کی سچویشن کو لے کے، سٹاک کی سچویشن کو لے کے بتایا تھا کہ او جی ڈی سی پی پی ایل جو ہے ریکوڈک کی وجہ سے ان میں تھوڑا سا پریشر دیکھنے کو مل سکتا ہے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ ریکوڈک اس میں تھوڑے سے کوسچن مارک آ رہے ہیں کیونکہ سیکورٹی کنسرنز کی وجہ سے۔ اس کے بعد ریکوڈک میں پی پی ایل او جی ڈی سی کے سٹیک بھی ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ میوچل فنڈ کی سیلنگ تھی، بینکس کی، فارنرز کی، فورن کارپوریٹس کی سیلنگ تھی، تو اس کو دیکھ کے بھی محتاط رہنے کا بولا گیا تھا۔ اس کے بعد دیکھا جائے اگر تو انڈیکس نے تقریباً آلموسٹ ہاف پوائنٹ 1350 پوائنٹ ریکور کیے اور تقریباً 1790 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ کلوزنگ 1,82,340 پہ آئی۔ والیوم اگر دیکھیں تو تقریباً 597 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے کے ایس سی 100 انڈیکس میں۔ اس کے بعد دیکھیں ابھی جتنے بھی ٹیکنیکلز کے گرو ہیں ابھی آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی، دیکھیں جی انڈیکس نیچے جانا شروع ہو چکا ہے تو ابھی تھوڑا اور بھی نیچے جائے گا۔ بھئی وہ تو پاگل کو بھی نظر آ رہا ہے کہ نیچے جانا جب شروع ہوگا تو اور بھی نیچے جائے گا، اور جب انڈیکس اوپر جانا شروع ہوتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں جی ابھی اور بھی اوپر جائے گا، ابھی ریلی بن گئی۔ جب انڈیکس یہاں پہ آ کے ہائر اپنا کوئی بھی لیول لگاتا ہے گرین کا، یہاں پہ کوئی نہیں بتاتا کہ یہاں سے انڈیکس نیچے جائے گا، آپ یہاں پہ سیل کر لیں اور نیچے بائی کر لیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا جب بھی انڈیکس ہائر سائڈ پہ ہوتا ہے، میں آپ کو ڈراتا ہوں کہ جب انڈیکس ہائر سائڈ پہ ہوتا ہے وہاں پہ پروفٹ بکنگ کیا کریں، وہاں پہ کیش فری کرایا کریں۔ پچھلی ساری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، اسی چیز پہ زور دیا تھا کہ کیش فری کروا لیں، پروفٹ بکنگ کر لیں، اور اگر آپ کا پروفٹ بکنگ کرنے کو دل نہیں کرتا تو ٹریلنگ سٹاپ لگائیں۔ یہ ویڈیو ساری پچھلی اٹھا کے دیکھ لیں، جب انڈیکس اوپر تھا تو یہی تقریر کرتا آیا ہوں، اور جب انڈیکس ہمارا لوور سائڈ پہ ہوتا ہے، جب ٹیکنیکل گرو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی انڈیکس اور تھوڑا سا نیچے بھی جا سکتا ہے جی، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جانے دے اس کو نیچے۔ جب انڈیکس ہائر سائڈ پہ ہوتا ہے وہاں سے اس نے نیچے ہی آنا ہوتا ہے، اور جب انڈیکس آپ کو کریکشن لیتا ہے، پل بیک لیتا ہے، تو اس کے بعد اس نے باؤنس بیک کرنا ہوتا ہے، دوبارہ اوپر جانا ہوتا ہے۔ تو انڈیکس کے نیچے جانے سے نہ گھبرایا کریں۔ ہاں جب انڈیکس بہت زیادہ اپ سائڈ پہ موو کر رہا ہو یا 3 4 5 سیشن سے لگاتار وہ اپ سائڈ مومنٹم ایک بلڈ کر چکا ہو تو وہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ کیا کریں۔ باقی ٹیکنیکل والوں کی بات کریں تو ان کے پاس تو یہی چیز ہوتی ہے کہ 1,85,200 کو سسٹین کر گیا، اگر یہاں پہ ہو گیا تو اس کے اوپر بریک آؤٹ ہے، اس کے آگے تیزی ہے،
فلاں لیول بریک کر گیا، اس کے آگے آپ ایک نئی ریلی دیکھیں گے، آپ ایک نئی تیزی دیکھیں گے۔ سپورٹ کی بات کریں، اس کے پاس انڈیکس کے پاس نیچے یہ سپورٹ ہے 1,80,617 کی، اگر یہ بریک کر گیا تو انڈیکس اور نیچے جائے گا، اور بھائی جب نیچے جا رہا ہے تو سب کو پتا ہے یہ بریک کرے گا تو نیچے ہی جائے گا، کوئی یہ نہیں بتاتا کہ یہاں سے یہ سپورٹ لے کے یہاں سے اس کا ریورسل بنے گا اور اوپر جائے گا۔ بس گول گول سی باتیں کہ یہ بریک ہو گیا، ایک نئی ریلی آپ دیکھیں گے، یہ سپورٹ اس کے پاس بریک ہو گئی تو آپ نیچے اور بھی اس کا ڈاؤن ٹرینڈ دیکھیں گے۔ لیکن آپ کو بھی ایسی چیزیں پسند آتی ہیں اور آپ بھی بڑے شوق سے سنتے ہیں اور نیچے کمنٹ کرتے ہیں، بلے بلے جی آپ نے تو آج جو ہے نا چھوڑے لا دیے۔ انہوں نے کسی دن آپ کے چھوڑے لوا دینے ہیں پیننگ کر کے۔ اس کے بعد آج کے سیشن کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں تو کے الیکٹرک لگاتار پچھلے 5-6 سیشن سے 4-5 سیشن سے پہلے نمبر پہ ہے ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں، اور آج پھر اس نے 302 ملین کے والیوم جنریٹ کیے۔ اس کے بعد بینک آف پنجاب، آغا، ایم بی پی، پی آئی، بی ٹی ایل، ایف این ای ایل، ڈبلیو ٹی ایل، ٹی پی ایل پی، ہاسکول، پی پی ایل، اور صبح جب موو دے رہے تھے آغا بھی، آغا چاہے نان شریعہ میں نے ساتھ لکھ دیا تھا نان شریعہ، لیکن جب یہ موو دے رہے تھے آغا تھا، اے این ایل تھا، ڈبلیو اس میں واصل تھا، اور ٹی پی ایل پی تھا، تو اپنے پریمیم والے بھائیوں کو بتا دیا تھا کہ ان کی طرف بھی توجہ دیں۔ مارکیٹ سمری کو دیکھیں تو مارکیٹ سمری میں آج ایڈوانس کمپنیاں 161 ہیں، ڈکلائنر 278 ہیں، ان چینج 125 ہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 4,55,000 ویلیو رہی، 58 ارب 87 کروڑ کی، اور والیوم 931 ملین کے ٹریڈ ہوئے۔ سیکٹر وائز پوزیشن اگر دیکھیں تو ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں پازیٹیو سائڈ پہ آٹو موبائل اسمبلر ہیں، اس کے بعد فارماسیوٹیکل، فوڈ اینڈ پرسنل کیئر، اور نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو کمرشل بینکس نے چوکھے پوائنٹ لوز کیے 741 پوائنٹ۔ اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں، سیمنٹ سیکٹر، ٹیکنالوجی، پاور جنریشن، انویسٹمنٹ بینکس، فرٹیلائزر، آئل اینڈ گیس، مارکیٹنگ کمپنیاں، کیمیکل۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھیں تو سازیو آج پہلے نمبر پہ، اور پچھلی دفعہ سے دیکھیں اگر جو لاسٹ منتھ میں اس کا سیل کا ڈیٹا آیا تھا اس سے اس دفعہ کا ڈیٹا کافی بہتر ہے۔ پچھلی دفعہ انہوں نے پروڈکشن کی تھی گاڑیوں کی زیادہ اور سیل ان کی کم تھی، اس دفعہ پروڈکشن کے مقابلے میں سیل کافی اچھی رہی ان کی۔ سازیو کا یہ نوٹیفیکیشن آیا تھا آج جس میں انہوں نے شو کیا تھا کہ ان کی جو 4 ویلر ہیں، جو گاڑیاں ہیں، ان کی پروڈکشن ہوئی ہے 1716 یونٹ بنائے ہیں انہوں نے، اور 2004 یونٹ سیل ہوئے ہیں ان کے۔ اس کے بعد 3 ویلر اگر دیکھیں تو پروڈکشن انہوں نے کی ہے، جو تیار کیے ہیں وہ 3350 ہیں، اور جو سیل ہوئے ہیں وہ 4161 ہیں، تو اس وجہ سے اچھی موو دیکھنے کو ملی سازیو میں۔ اس کے بعد ایم سی بی رہا پازیٹیو سائڈ پہ، اے جی پی، نیسلے، کے الیکٹرک، ایم بی پی، ایبرٹ، اور نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو او جی ڈی سی، ایم ای بی ایل، یو بی ایل، پی پی ایل، لک، اے کے بی ایل، ہبکو، ایچ بی ایل، سسٹم، اینگرو۔ میزان بینک کو دیکھا جائے تو میزان بینک کو عوام نے اٹھا کے نیچے پھینکا، حالانکہ اس نے 7 روپے کا ڈیویڈنڈ بھی اناؤنس کیا تھا آج۔ میزان بینک کو دیکھیں تو میزان بینک نے نو ڈاؤٹ 7 روپے کا ڈیویڈنڈ تو دیا، لیکن اس میں جو کنسرننگ چیز تھی میرے خیال سے جس نے عوام کو پینک کیا یا بیچنے پہ مجبور کیا وہ یہ تھا کہ 2024 کے مقابلے میں جو اس کی پروفٹ آفٹر ٹیکسیشن آتی ہے وہ 89 بلین رہی 101 بلین کے مقابلے میں، جس نے میزان بینک کی ای پی ایس پہ کافی اثر چھوڑا، کیونکہ پچھلی دفعہ اس کی ای پی ایس اگر دیکھیں تو تقریباً 56 روپیز بنتی تھی، اور اس دفعہ اگر دیکھا جائے تو 49 روپیز، تو میرے خیال سے یہ کچھ کنسرننگ چیز تھی جو کہ عوام کو پسند نہیں آئی اور انہوں نے اس کو سیل کیا۔ اس کے بعد آج کے سیشن کا فیبلی بھی دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی تقریباً 3 ملین کی، بروکر نے سیل کیا $11 ملین کا، کمپنیز نے بائی کیا بالکل تھوڑا سا 0.08 ملین کا، فورن کارپوریٹس نے سیل کیا $6 ملین کا، فورن انڈیویجولز نے تھوڑا سا سیل کیا 0.10 کا۔ انڈیویجولز کی آج پھر بائنگ ہے $11 ملین کی، 2 سیشن میں کل ملا کے تقریباً $30 ملین کی بائنگ کر چکا ہے انڈیویجولز۔ اس کے بعد دیکھیں تو انشورنس کمپنیوں کی سیلنگ ہے تقریباً 9 ملین کی، میوچل فنڈ نے بائی کیا تقریباً 6.5 ملین کا، ادر آرگنائزیشن نے بائی کیا 2.89 ملین کا، اوورسیز پاکستانی نے بائی کیا 2.46 ملین کا۔ جیسا کہ سٹارٹ میں بات کی تھی کہ آج کوئی پینک نیوز نہیں تھی اور نہ ہی کچھ ایسی چیز تھی جس سے پینک ہو انڈیویجول اور سیل کرے، تو آج پروفٹ ٹیکنگ تھی بروکر کی طرف سے، فارن کارپوریٹس کی طرف سے، اور انشورنس کمپنیوں کی طرف سے۔ فیپلی پی کو اگر انڈیکس کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو کہ جو اچھی سپورٹ ہے نیچے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا انڈیکس جو ہے وہ آج باؤنڈ رہا بلنجر بینڈ کے مڈل بینڈ سے لے کے لوور بینڈ کے درمیان تک۔ ریزسٹنس دیکھیں اس کی تو وہی تھی 1,85,000،
683 600 کی آلموسٹ، اور سپورٹ اگر دیکھیں تو وہی آس پاس 1,80,617 اور 1,80,992 سے انڈیکس نے سپورٹ لی۔ اس سے نیچے اگر جاتا ہے تو ویکلی بیسس پہ اور ڈیلی بیسس پہ ایک جو سپورٹ ہے اس کے پاس 1,78,200 سے لے کے 1,78,060 کی، وہ ایک اچھی سپورٹ انڈیکس کے پاس ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی نوٹ کریں، ایک تو آر ایس آئی انڈیکس کی آ چکی ہے 47 پہ، دوسرے نمبر پہ انڈیکس کا آج کی کینڈل میں نیچے وک بنانا تقریباً 1300 پوائنٹ کی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ انڈیکس کے پاس جو ہے وہ کچھ نہ کچھ انڈیکس میں دم خم بھی ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ میوچل فنڈ کی بائنگ آپ کو نظر آئی۔ اب یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ انڈیویجولز اٹھا رہا ہے اور انڈیویجول سے لے گا کوئی نہیں، یہ کچھ عرصہ پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ایسے ہی سچویشن میں انڈیویجول بائی کیا کرتا تھا، اور میں نے آپ کو وہاں پہ بتایا تھا کہ اگر انڈیویجول کے پاس سے ادارے بائی کر لیتے ہیں، یعنی کہ انڈیویجول نے بائی کیا، اب اس سے آگے اگر اس سے ادارے پکڑ لیتے ہیں، چاہے بینکس اس سے خرید لے، کمپنیز لے لیں، انشورنس کمپنیاں لے لیں، میوچل فنڈ لے لے، تو انڈیکس میں پینک نہیں آئے گا اور انڈیکس آپ کو پازیٹیو مومنٹم شو کرے گا۔ تو پہلے بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ انڈیویجول سے ادارے بائی کرتے ہی آئے ہیں اور ایک اچھا مومنٹم ہمارا انڈیکس جو ہے وہ بلڈ کرتا ہی آیا ہے۔ تو میرے خیال سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انڈیکس کے انڈیویجول نے 30 ملین کا خرید لیا اور انڈیویجول سے لے گا کوئی نہیں۔ چیزیں ویسے بھی دیکھا جائے تو کافی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریزنیبل پرائز پہ ہیں، انڈیکس آپ کا ویسے اوور سولڈ کے پاس موو کر رہا ہے، یعنی کہ 47 پہ موو کر رہا ہے، تھوڑا سا اوپر نیچے جائے گا 35-38 کے آس پاس تو ویسے ہی اوور سولڈ اس نے ہو جانا ہے۔ تو میرا کام تو ویسے ہی آپ کو دلاسے دینا ہے، اور اچھی خبر یہ بھی ہے کہ میوچل فنڈ کی بائنگ اگر دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں دوبارہ انٹری ماری ہے میوچل فنڈ نے، اور $5 ملین کا اس نے بائی کیا ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو۔ اس کے بعد 1.34 کا بائی کیا آل ادر سیکٹر کو، سیمنٹ سیکٹر کو ٹچ دیا صرف بائنگ میں، 1 ملین کا کمرشل بینکس کو اٹھایا، 1.25 ملین کا تقریباً آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو اٹھایا، پاور جنریشن کو اٹھایا 0.80 کا، اور ٹیکسٹائل میں تھوڑی سی بائنگ ہے، سیل کیا ہے اس نے ڈیٹ مارکیٹ میں۔ باقی اگر دیکھیں تو کسی بھی سیکٹر میں ایز سچ میوچل فنڈ کی سیلنگ نظر نہیں آتی۔ انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو انشورنس کمپنیوں نے اچھی واٹ لگائی آج انڈیکس کی، دیکھا جائے تو 3.5 ملین کا آل ادر سیکٹر کو سیل کر دیا، تقریباً 0.25 ملین کا سیمنٹ کو اڑا دیا، 3 ملین کا کمرشل بینکس کو بیچ دیا، 1 ملین کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو بیچ دیا، 0.5 ملین کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو بیچ دیا۔ تو اچھی خاصی پروفٹ ٹیکنگ تھی آج انشورنس کمپنیوں کی طرف سے، اور بائی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ انڈیویجول کو دیکھیں تو انڈیویجولز کی سب سے زیادہ بائنگ ہے آل ادر سیکٹر میں۔ آل ادر سیکٹر میں اس میں اب آپ کا سازیو بھی ہو سکتا ہے، اس میں ریفائنری سیکٹر بھی ہو سکتا ہے، اس میں فارماسوٹیکل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو نامی گرامی سیکٹر میں کچھ ایسا بہت بڑی بائنگ نہیں ہے اس کی، 0.90 کی سیمنٹ سیکٹر میں بائنگ ہے، 1.84 کی تقریباً 2.25 ملین کا کمرشل بینکس کو بائی کیا، 1 ملین کے لگ بھگ فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو بائی کیا، 1.17 کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو بائی کیا، تھوڑا سا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، تھوڑا سا پاور جنریشن کو، ٹیکنالوجی کو 0.69 کا، اور ٹیکسٹائل کو 0.36 ملین کا بائی کیا۔ کمپنیز کو دیکھیں تو کمپنیز نے بھی بائنگ کی ہے کمرشل بینکس میں تقریباً 3.25 ملین کی، اور سیل کیا ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو۔ بروکر نے بھی ٹکا کے آج مال بیچا، اور بروکر نے بیچا ہے جی ٹکا کے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو تقریباً 5 ملین کا، اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے رکھا ہے جی کمرشل بینکس کو 3.4 ملین کا انہوں نے سیل کیا۔ اس کے بعد 1.32 کا انہوں نے سیل کیا آل ادر سیکٹر کو۔ بینکس کو دیکھیں تو بینکس کی وہ ایسا بہت بڑی سیلنگ نہیں ہے، بائنگ ہے ان کی، لیکن وہ ہے ڈیٹ مارکیٹ میں 2.15 ملین کی۔ تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کی دو اچھی چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میوچل فنڈ نے دوبارہ اس میں قدم رکھا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پیچھے بھی چنگا ٹکا کے بائی کیا تھا اس نے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو۔ تو ابھی او جی ڈی سی پی پی ایل سپورٹ پہ لیولز پہ آتے ہیں، اچھے لیولز پہ، تو وہاں میرے خیال سے ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کے ایس سی 100 انڈیکس پہ آ جائیں تو اگر آپ کہیں کہ یہاں پہ آ کے ڈرنا بنتا ہے تو میں کہوں گا یہاں پہ آ کے ڈرنا نہیں بنتا، یہاں پہ ڈرنا بنتا تھا اوپر۔ اس کے بعد یہاں پہ ڈرنا نہیں بنتا، پیچھے جب یہاں پہ انڈیکس تھا یہاں پہ ڈرنا بنتا تھا جب آپ کو ریلیاں سناتے تھے، ریلی بن گئی، ریلی فلان جگہ چلی گئی، اب ریلی نکل گئی، جلسے جلوس نکل گئے، وہاں پہ ڈرنا بنتا تھا۔ یہاں پہ جب انڈیکس نیچے آ جاتا ہے پھر یہاں پہ ڈرنا نہیں بنتا۔ اس کے بعد جب انڈیکس اوپر جائے یہاں پہ ڈرنا بنتا ہے، جب آپ کو انڈیکس گرین شو کرتا ہے گرین سے ڈرنا بنتا ہے۔ ریڈ سے آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ ریڈ نے تو آپ کو بائنگ اپرچونٹی دینی ہے،
ریزنیبل پرائز پہ چیزیں آئیں گی، چیپ پرائز پہ چیزیں آئیں گی، یہاں پہ تو ڈرنا بنتا ہی نہیں، یہاں پہ تو بائنگ بنتی ہے۔ جب آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، جب آپ بغلیں بجا رہے ہوتے ہیں، تب میں آپ کو کہتا ہوں کہ پروفٹ ٹیکنگ کر لو، کیش اپنے پاس واپس لے آؤ، اس ٹائم ڈرنا بنتا ہے۔ اب نہ ڈریں، اب انڈیکس اور کیا کر لے گا، 78 کو جا کے ٹچ کر لے گا تو کر لے، جو آج پی پی ایل ہمیں اوپر مل رہا ہے 234 پہ، 235 پہ، 220 پہ مل جائے گا۔ آج پی پی ایل 247، 253، 255 کے درمیان میں موو کر رہا تھا، تھوڑا اور انڈیکس نیچے جائے گا تو اور نیچے پی پی ایل مل جائے گا۔ سیم او جی ڈی سی کا بھی یہی ہے، پی ایس او کا بھی یہی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات اپنے پریمیم والے بھائیوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ دو غلطیاں نہ کریں، دو بیوقوفیاں نہ کریں۔ ایک تو آپ نے ہائر سائڈ پہ یہاں پہ اگر آپ نے بائنگ کی ہے، ایک بیوقوفی تو یہ ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری بیوقوفی ہے کہ یہاں پہ بیچ کے نکل جانا آپ، یہاں پہ نیچے کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ اوپر آپ نے پکڑ لیا، یہاں پہ بیچ کے نکل گئے۔ دو غلطیاں کبھی بھی اکٹھی نہ کریں۔ پہلے تو آپ کو اوپر بائے ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر وہاں پہ غلطی کر لی ہائر سائڈ پہ بائے کر کے، تو یہاں پہ اب پینک میں آ کے سیل کر کے بھاگنا نہیں بنتا۔ پھر اب یہ بنتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کیش پڑی ہوئی ہے تو جو اچھے لیول ہیں، تمام سٹاک کے اچھے لیول ہیں، سپورٹ لیول ہیں، وہاں پہ ایوریج کرنی بنتی ہے، اور پھر اچھے لیولز پہ ایون آؤٹ پہ ہاف نکالنا بنتا ہے، اور ہاف کے ساتھ آگے پروفٹ ٹیکنگ بنتی ہے۔ اگر سمجھ آ گئی تو بلے بلے، نہیں سمجھ آ گئی تو آئے ہماری پریمیم گروپ میں، پھر تو انہوں سمجھائیے۔ ویسے چارٹ میں نے ایسے کر دیا جیسے وہ بچوں نے دیواریں کالی کی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انڈیکس کی نیکسٹ ریزسٹنس اور سپورٹ لیول کی بات کریں تو مائنر سے دو سپورٹ تو ہیں انڈیکس کے پاس، لیکن ان کو چھوڑ دیں، اصل سپورٹ جو بن رہی ہے وہ وہی 1,80,617 کی بن رہی ہے، اور اس سے نیچے انڈیکس کی جو سپورٹ ہے، جو ویکلی بھی سپورٹ کنسیڈر کی جا سکتی ہے اور ڈیلی کے چارٹ کے اوپر بھی، وہ ہے 1,78,200۔ ریزسٹنس کی بات کریں تو ریزسٹنس انڈیکس کے پاس اوپر 1,83,200، 1,83,500، 1,85,200، 1,86,800۔ اور اس کے بعد وہی میں اگر ٹیکنیکلز والوں کی بات کروں تو اگر یہ 1,86,800 کے اوپر کلوزنگ دیتا ہے، اس کو اگر سسٹین کرتا ہے تو آپ کو ایک نئی ریلی بنا کے دکھا سکتا ہے۔ لو جی، پھاڑ لو ریلی۔ بہت ہو گیا پاگل بننا بنانا۔ آپ کے پاس کسی کی بھی کوئی کال آتی ہے، ویسے کالیں شالیں تو بند ہوئی ہیں، کال تو کوئی دیتا کوئی نہیں۔ اب کوئی بھی آپ کو کہتا ہے کہ یہاں پہ بائی کر لیں، یہاں پہ سیل کر لیں، اس کی ماننے سے پہلے جا کے خود چارٹ دیکھ لیا کریں کہ واقعی یار جو کہہ رہا ہے یہاں پہ میری بائنگ بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی۔ اس کے بعد پھر آپ اپنا جو بھی آپ نے سٹانس لینا ہے، جو بھی آپ نے موو لینی ہے، وہ لے لیا کریں۔ اور ساتھ مائنڈ میں یہ بھی رکھیں کہ اگر پچھلا ویک آپ کو ٹریڈ نہیں لے سکے، آپ پریمیم گروپ میں بھی آج میسج کیا تھا کہ ایک ہفتہ اگر آپ نے ٹریڈ نہیں لی، آپ انڈیکس کو خالی دیکھ رہے ہیں، اس کی چال دیکھ رہے ہیں کہ انڈیکس ہمارے ساتھ کیسا بیہیو کر رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے یہ اچھی چیز ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ روز ہی آپ نے کو انگلی بڑھانی ہے۔ تو ایسے اگر ایک ایک چیز کر کے آپ وڑواتے رہیں گے، کبھی انگلی، کبھی دوسری انگلی، کبھی تیسری انگلی، اور پھر باں، اور پھر لت، تو بچنی آپ کے پاس پیچھے تو نہیں ہے۔ تو لیولز پہ کام کیا کریں۔ لیولز پہ کام کرنے کے لیے چاہے وہ سوئنگ سگنل ہوں، چاہے وہ ڈے ٹریڈ سگنل ہوں، آپ ہمارا پریمیم گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔